بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث کا نمبر ہے 6502۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو بندہ میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، میں اس کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں جو بندہ میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ یعنی اللہ پاک کی دوستی کا مل جانا یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ بخاری شریف میں ایک جگہ اور آتا ہے ثم یوزع له القبول فی الارض، پھر اللہ رب العزت اس بندے کی دوستی کی محبت کو دنیا میں اتار دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرشتوں کے سردار جبریل امین کو آواز دیتا ہے یا جبریل اذا عبدا احب عبدا جبریل، اے جبرائیل فلاں بندے سے میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو۔
پھر فرشتوں کے سردار جبریل امین اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ ثم ینادی فی اہل السماء، پھر جبریل امین ساتوں آسمان کے فرشتوں کو یہ آواز دیتے ہیں کہ اے آسمان کے فرشتوں، انی احب فلانا فاحبوہ، کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے پیار کرو، محبت کرو۔ پھر ساتوں آسمان کے فرشتے اس سے پیار بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے بخشش کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ پھر وہ بندہ زمین پہ جس درخت کے پاس سے بھی گزرتا ہے تو وہ درخت بھی اس کو سلام کرتا ہے کہ میرے پاس سے آج اللہ کا دوست گزر کر گیا ہے۔ وہ جس پہاڑ کے پاس سے بھی گزرتا ہے تو وہ پہاڑ بھی باقی پہاڑوں پر فخر کرتا ہے کہ میرے پاس سے آج اللہ کا دوست گزر کر گیا ہے۔ دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی دوستی، اللہ کا قرب، اللہ کی محبت اگر میں حاصل کرنا چاہوں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ رب العزت اسی حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے فرائض کی پابندی بہت ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں آئے، دیکھا کچھ لوگ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ ادھر، آپ نے کہا ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز باجماعت ادا کروائی ہے۔ دوسرا دن ہوا، مدینہ والوں کو پتہ چل گیا، مدینہ پاک کے آس پاس دھاڑیوں والے لوگ آ گئے۔ چوتھا دن مسجد بھری ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف ہی نہ لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کا ٹائم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے جماعت پڑھائی۔ جماعت کرانے کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے کہا، او میرے صحابہ، تمہارا مسجد میں آ جانا مجھ پہ مخفی نہیں تھا، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تم لوگ مسجد میں آ چکے ہو، میں جان بوجھ کر باہر نہیں آیا۔ اے اللہ کے رسول، آپ باہر کیوں نہیں تشریف لے کے آ رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ تہجد کی با جماعت نماز پڑھنا میرے اللہ کو اتنی پسند آ گئی تھی، اتنی پسند کہ میں ڈر گیا کہ کہیں اللہ رب العزت یہ تہجد کی جماعت میری امت پر فرض ہی نہ کر دے، اس لیے میں نہیں باہر آیا۔ ظہر کی نماز کا مقام تہجد سے بھی زیادہ ہے، عصر کی نماز کا مقام تہجد کی نماز سے بھی زیادہ ہے، مغرب کی نماز کی شان تہجد کی نماز سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کا قرب، اللہ کی دوستی اس خوش نصیب کو ملتی ہے جس کے ہاں اپنے آپ سے بھی زیادہ اہمیت فرضی نماز کی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے میدان میں ہے، اور جنگ کون سی ہے؟ یہ گولے بندوقوں والی چھپ کر لڑنے والی جنگ نہیں ہے، تلواروں والی جنگ ہے۔ اسی دوران عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اگر ہم نے ایسے ہی نماز ادا کر دی تو دشمن کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا، سب کو ذبح کر دے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابہ، میرے اللہ نے اس جہاد کے میدان میں بھی مجھے نماز معاف نہیں کی ہے۔ اگر اتنا ہی خطرہ ہے تو تم دو جماعتیں بنا لو، ایک دشمن کے سامنے کھڑی ہو کر لڑتی رہے، دوسری میرے پیچھے آئے، میں ان کو نماز پڑھا دیتا ہوں، جب وہ نماز پڑھ لے تو وہ دشمن کے سامنے چلی جائے اور دوسری جماعت آئے، میں اس کو نماز پڑھا دیتا ہوں۔ اس طرح کر کے نماز کا طریقہ بدل لو، لیکن اس جنگ کے میدان میں بھی میرے رب نے مجھے نماز معاف نہیں کی۔ ویسے حیرت کی بات نہیں ہے، ہم تو پھر ان لوگوں کو مان لیتے ہیں جنہوں نے کبھی وضو کر کے نہیں دیکھا، غسل کر کے نہیں دیکھا۔ کوئی نام لے دے کہ نماز پڑھو تو کہتے ہیں نماز پڑھیں۔ تم جیسے لوگ جو گناہ کرتے ہیں، انہوں نے کبھی کون سے گناہ کیے ہیں، یہ کون سے گناہ کرتے ہیں، ان کو نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا یہ میرے محبوب پیغمبر سے بڑھ کر ہو گئے؟ میرے محبوب پیغمبر کو تو جنگ کے میدان میں نماز رب نے معاف نہیں کی، تو یہ کون ہو سکتے جس کو اللہ نماز معاف کر دے؟ فرضی نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ کی محبت اس کو ملتی ہے جس کے ہاں اپنی جان سے بھی زیادہ اہمیت فرضی نماز کی ہوتی ہے۔ ایک اور اللہ کے دوست ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آدھی دنیا کے حکمران ہیں، لیکن ان کی فجر کی نماز یہ مسجد میں آ کر پڑھا رہے ہیں۔ آج کسی کے پاس گاڑی آ جائے تو وہ مسجد میں آنا اپنی توہین سمجھتا ہے، اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے۔ یہ آدھی دنیا کے حکمران ہیں اور فجر کی نماز مسجد میں آ کر پڑھا رہے ہیں۔ دشمن منبر کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ جب انہوں نے جماعت شروع کی تو اس نے خنجر نکالا
اور ان پر وار کر دیا، پیٹ پھٹ گیا، انتڑیاں باہر آ گئیں، تو اس وقت بھی پیچھے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے پکڑ کر آگے کر دیا، فَأَخَذَ عبد الرحمن فَقَدَّمَهُ، کہ اے عبد الرحمن میری فکر چھوڑو، نماز کی فکر کرو۔ انہوں نے نماز پڑھائی، بے ہوش ہو گئی، ادھر گر پڑے۔ جب اٹھا کر گھر لے جایا گیا تو ان کے دوست تھے مسور بن مخرمہ، انہوں نے کوئی ان کو میڈیسن نہیں دی، کوئی سپرٹ نہیں سنگایا۔ کیا بولا؟ انہوں نے کان کے نزدیک آ کر بولا، اے امیر المؤمنین آپ کی فجر کی نماز جا رہی ہے۔ فوراً ہی سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، فرماتے ہیں ہا ہا و ہا ہا من ہاد علیہ السلام، اس کے پاس کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں، کوئی اسلام نہیں جس کے پاس نماز نہیں ہے۔ کہا پانی لاؤ۔ ساتھیوں نے کہا کہ آپ زخمی ہیں تیمم کر لیں۔ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ عمر کی آخری نماز ہو، عمر اپنی آخری نماز وضو کر کے ادا کرے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا بھی ہے، جدی پشتی مسلمان، جدی پشتی اہل حدیث، جس کی فجر کی نماز بستر پر گزرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، وضو کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اصبح طیبا نفس، یہ میری امت کا پاکیزہ انسان ہے۔ صحیح البخاری کے الفاظ ہیں، جو بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ میری امت کا پاکیزہ انسان ہے، سارا دن شیطان سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا ہے جس کی فجر کی نماز بستر پر گزرتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبح خبیث النفس، یہ میری امت کا خبیث انسان ہے، جس کی فجر کی نماز بستر پر گزرتی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے اس کو خبیث کہا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ خباثت شیطان کی خوراک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں واش روم جانے کی دعا بھی یہی سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جننیوں سے، اپنے آپ کو بچا لیں اس خباثت سے، وگرنہ شیطان آپ سے ایسا گھنونا کام کروا سکتا ہے، آپ اور میری آخرت کیا دنیا بھی برباد ہو سکتی ہے۔ بچا لیں اپنے آپ کو۔ اللہ کی محبت اس خوش نصیب کو ملتی ہے جس کے ہاں سب سے قیمتی، اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی نماز فرضی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر پہ ہی سختی کیا کرتے تھے، فجر پہ ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ کون نمازی ہے اور کون منافق ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ فجر کی نماز اتنی سختی کیا کرتے تھے کہ ایک دن تو آپ مصلی پہ آ گئے ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے اس مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں اور جاؤں ان کے پاس جو ابھی فجر کی نماز پڑھنے نہیں آئے، میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ فرضی نماز سے جو پیچھے رہ جاتے تھے ان پہ آیا کرتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو بے نماز کوئی بھی نہیں تھا، کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی بے نماز نہیں تھا۔ یہ کن کے بارے میں کہا؟ جو فرضی نماز سے پیچھے رہ جایا کرتے، جماعت سے پیچھے رہ جائے، ان کی بات کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے قبر میں ایک آدمی کو دیکھا، اس کو عذاب دیا جا رہا تھا، اس کے اوپر ایک فرشتہ مسلط تھا، ہوا اب کا وہ اعمیٰ، نہ اس کو سنائی دیتا ہے اور نہ ہی وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ اس کو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں ایک بہت بھاری بھرکم ہتھوڑا ہے وہ اس کے سر پر مارتا ہے اور اس کا سر کا کیما ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ ہتھوڑا دنیا میں کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، تو وہ اس بے نمازی کو لگ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ اس کو اتنی سخت سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو جبریل امین رضی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کا سن کر بھاری ہو جایا کرتے، آج ان کے سروں کو ہلکا کیا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کب تک؟ کہا جب تک قیامت نہیں قائم ہوتی تب تک ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اس کی چیخ و پکار آس پاس کے چند پرند سب سنتے ہیں سوائے انسان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ دعا کروں کہ اللہ رب العزت اس کی چیخ و پکار
دنیا میں میرے امتیوں کو اللہ سنا دے، لیکن میں ڈر گیا ہوں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تم اس کی چیخ سن کر اپنے مردوں کو جلا دو گے، اس لیے تم دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ میں ڈر گیا ہوں، میں رک گیا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، فرضی نماز کی اہمیت اپنے آپ سے بھی زیادہ اللہ کو جو چیز پسند ہوتی ہے اللہ اس کو فرض کرتا ہے، تو آپ اپنی جان مال سے بھی زیادہ اہمیت فرضی نماز کو دیں۔ یہ جب بے نماز کا جنازہ لے کر جایا جائے گا تو یہ کہے گا کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، گھر کے بغیر تو میرا دل نہیں لگتا تھا، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ انداز بدل جائیں گے، جو آپ کے دوست ہوں گے وہ آپ کے اس وقت دوست نہیں رہیں گے، ان کے انداز بدل جائیں گے۔ وہ کہیں گے وقت سے پہلے 5 منٹ آپ کا جنازہ اٹھا لیا جائے گا تاکہ ہم اس کو دفن کر دیں۔ پھر کہیں گے تم جان اور تیرا رب جانے، تو ہماری خاطر اپنے رب کو ناراض کرتا رہا ہے، اب تو اپنے رب کو جواب خود ہی دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ بے نمازی کا جنازہ اٹھا کر لے جایا جائے گا، اس کے دوست اس کو جلدی جلدی جا کر دفنا دیں گے، تو جب قیامت کے دن اس کے دوست جائیں گے اس کو جنت میں تلاش کریں گے، تو وہ دیکھیں گے کہ جنت میں وہ نظر نہیں آ رہا ہمارا بھائی۔ جب وہ دیکھیں گے کہ تو وہ جہنم میں جل رہا ہے، کہیں گے کہ تم جہنم میں کیسے آ گئے، تم تو ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ کھیلتے تھے، کام کرتے تھے، تم ادھر کہاں سے آ گئے۔ تو وہ کہیں گے کہ تم دنیا میں پکے نمازی تھے اور ہم پکے بے نمازی تھے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، وہ کہیں گے کہ ہم نے نماز کیا پڑھنی تھی، ہم تو نماز پڑھنے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اس لیے ہم آج جہنم میں ہیں۔ جب بندہ اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کو فرماتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اس بندے کے اعمال نامہ چیک کرو کہ اس نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ، اس نے نیکیاں تو بہت کی ہیں، اس نے پانی کے پلانٹ لگوائے ہیں، اس نے روڈ بنوائے ہیں، اس نے غریبوں کو کھانا کھلایا ہے، اس نے مسجد کو چندہ دیا ہے کہ مجھے نماز معاف ہے۔ اللہ رب العزت کہیں گے کہ یہ اس نے کیا ہے، لیکن اس نے میرے لیے کیا کیا ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے، اس کی نمازوں کا کیا حال ہے۔ تو فرشتے کہیں گے اے اللہ، اس کی نمازیں تو ناقص ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ یہ نماز پڑھنے کا بھی حکم میں نے ہی دیا تھا نا، لے جاؤ اس کی یہ نیکیاں برباد کر دو، اس کو جہنم میں پھینک دو۔ تو فرشتے پوچھیں گے اے اللہ، اس کو کدھر پھینکنا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ جہاں فرعون اور قارون جل رہا ہے، اس بے نماز کو ادھر پھینکو۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ نیک مہینہ ہمارے پاس ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس میں 5 وقت کی پکا نمازی بنائے، اور اس کے بعد بھی، کیونکہ اللہ رب العزت کی اللہ کی محبت اس کو ملتی ہے جس کو اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی فرضی نماز ہوتی ہے۔ ایک اور اللہ کے دوست ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ کا دوست تھا محمد، اس کے معمد خانہ میں جب بھی کوئی ملنے جاتا تو وہ نفلی نماز میں مشغول ہوتے، جب بھی کوئی دم کروانے جاتا تو وہ نماز پڑھ رہے ہوتے۔ جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس کوئی دم کرانے آتا تو وہ نفلی نماز ادا کر رہے ہوتے تھے۔ ایک دن تو سارا گاؤں اکٹھا ہو کر آ گیا اور انہوں نے ان کے گلے سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ تو میری بات مانتے تھے، آج تم لوگوں کو کیا ہو گیا۔ انہوں نے ان کا گھر بھی توڑ دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کی ایک لڑکی ہے، اس کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ بچہ گناہ تمہارا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دو، مجھے پتہ ہے کہ آج اگر میں سچ بھی جو بھی کہوں گا تم لوگوں نے میرا یقین نہیں کرنا، لیکن مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی ہم نے اس کو اچھا ہی جانا ہے، چلو یہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ تو وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، آج تیرے بندے کی جان خطرے میں ہے، اے اللہ تیرا بندہ جو تیری عبادات میں مشغول رہتا ہے، تو بہتر جانتا ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا، اے اللہ تو ہی میری مدد فرما۔ جب وہ بچے کو لے کر آئے تو جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بول بیٹا تیرا باپ کون ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک دن کا بچہ کیسے بولے گا؟ تو بچہ کہتا ہے کہ میرا باپ فلاں بکریوں کا چرواہا ہے، جریج نہیں ہے۔ تو وہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے ہمیں معاف کر دو، ہم تمہارے معبد خانے کو سونے کا بنا دیتے ہیں۔ تو جریج کہتے ہیں کہ مجھے سونے کا نہیں چاہیے، جیسا تھا ویسے بنا دو، ہم نے سونے کا کیا کرنا ہے۔
تو میرے بھائیوں، جو بندہ نفلی نماز کی پابندی بھی کرتا ہے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے جیسے جیسے بندہ کہتا ہے اللہ ویسے ویسے کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزوں کے بعد بھی اب تو ماشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔